کہ اللہ کوئی بچا بھی صحیح، چونکہ تیری ناکامی یہ نہیں ہے کہ پرچے میں فیل ہو گیا، الیکشن ہار گیا، تیرے ہاں کی ناکامی ہے کہ آگ میں چلا گیا، تو یا اللہ کوئی بچا کہاں؟ الا الذین آمنوا، جنہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بچ گئے، یہ بچ گئے، یہ ناکام نہیں۔ یہاں ناکامی کا کیا مطلب ہے؟ جہنم کی ہمیشہ کی آگ، جہنم کی ہمیشہ کی آگ۔ دوزخ میں 7 حصے ہیں، 7، 6 بڑی جیل ہیں جس میں جانے والا کبھی نہیں نکلے گا، ایک اوپر کی جیل ہے جس میں جانے والے سزا کے بعد نکل جائیں گے، جہنم، پھر حطمہ، پھر لظہ، پھر سعیر، پھر سقر، پھر جحیم، پھر حاویہ، حاویہ سے لے کر حطمہ، یہ 6 بڑی جیل ہیں۔ منافق اور مشرک اور مجوسی اور سابعی اور یہودی اور عیسائی، یہ حطمہ سے لے کر جحیم تک، حطمہ، عیسائی، لظہ، یہودی، سعیر، سابعی، سقر، مجوسی، جحیم، مشرک، حاویہ، منافق، یہ 6 جیل ہیں جن میں جانے والا کبھی نہیں نکلے گا۔ اوپر جہنم ہے، جہنم، اوپر جہنم، جہنم سب سے اوپر جہنم۔ الا الذین آمنوا، ایمان کی شرط لگنے سے سارا کافر ناکام، ان کی کوئی نیکی قبول نہیں، اور ان کی کوئی نیکی قبول نہیں۔ وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا يعملون، ان کا ہر عمل بیکار، ان کا ہر عمل مردود، وہ کوئی نیکی کریں دنیا میں اللہ اجر دے گا، موت کے بعد نہیں دے گا۔ ایمان کی شرط نے سارے کافروں کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا۔ وعملوا الصالحات، دوسری شرط عمل کیے، عمل کیے، عبادات، نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ اور حلال کمائی، ماں باپ کی خدمت، سچائی اور تواضع اور عاجزی اور راتوں کا رونا، قرآن کی تلاوت، زکوٰۃ کا دینا، عشر کا دینا، گالی سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، شراب سے بچنا، زنا سے بچنا، جوئے سے بچنا، موسیقی سے بچنا، سود سے بچنا، یہ ساری نافرمانیوں سے بچے اور فرما برداریوں کے کام کیے۔ وعملوا الصالحات، یہ شرط سے ایمان والے ناکام ہو گئے۔ یہ ایمان والوں کی ناکامی کا کیا مطلب ہے؟ ایمان والوں کی ناکامی یہ ہے کہ یہ سیدھے جنت میں نہیں جا سکتے، یہ پہلے جہنم میں جائیں گے، پھر سزا کاٹیں گے، پھر جنت میں جائیں گے۔ جہنم جو ایمان والوں کے لیے، پہلا دوزخی قابیل جس نے بھائی کو قتل کیا، حابیل، اگر وہ ایمان پہ مرا، کیونکہ اس کے بارے میں کوئی صحیح روایات نہیں ہے کہ پھر اس کا کیا انجام ہوا، اگر وہ ایمان پہ مرا تو وہ پہلا دوزخی ہے، اور آخری دوزخی اس امت میں سے ہے۔ میرے نبی نے کہا اس کا نام ہوگا جوہینا، اس کا قبیلہ ہوگا جوہینا، اور میرے نبی نے کہا میں اپنی آنکھوں سے اس کو دوزخ سے نکلتے دیکھ رہا ہوں، سب سے آخر میں وہ جہنم سے نکل رہا ہے۔ تو عمل کی شرط لگانے سے ایمان والے ناکام۔ یہ ناکامی کیا ہے؟ یہ ناکامی یہ ہے کہ یہ سیدھے جنت میں نہیں جا سکتے۔ اللہ آپ پہ بخش کے سی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ آپ پہ بخش کے سی، اللہ آپ پہ معاف کرے سی۔ یہ شیطان نے دھوکہ دیا لاکھوں کروڑوں ایمان والوں کو کہ اللہ آپ پہ بخش کے سی، پھر رات کا چور اور تہجد گزار اگر برابر ہی ہو جانا ہے تو پھر تہجد کی کیا ضرورت ہے؟ ناچنے والی نے اور پردہ دار نے اگر برابر ہی ہو جانا ہے تو پھر پردے کی کیا ضرورت ہے؟ سود پہ کاروبار کرنے والے اور حلال میں پسنے والے نے اگر برابر ہی ہو جانا ہے تو پسنے کی کیا ضرورت ہے؟ حلال میں، تنخواہ میں گھٹ گھٹ کے زندگی گزارنے والے اور رشوت اور خیانت کے ذریعے سے مال جمع کرنے والے نے اگر برابر ہو جانا ہے تو گھٹ گھٹ کے مرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جھوٹ بولنے والے، سچ بولنے والے نے اگر برابر ہو جانا ہے تو سچ کی کڑوی گولیاں کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور گرمیوں میں لو کے تھپیڑے سہ کر مسجد کو آنے میں اور ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر سارا دن گزارنا اگر برابر ہی ہو جانا ہے تو پھر یہ مسجدیں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ مسجد بھی گرا دو، مندر بھی گرا دو، جب اللہ آپ پہ غفور الرحیم ہے کہ اللہ آپ پہ بشکڑہار ہے تو کیا ضرورت ہے یہ بیت اللہ کے حج کی اور یہ عمرے اور یہ شریعت اور یہ قرآن اور یہ حدیث اور یہ قربانیاں اور یہ کربلائیں اور یہ بدر اور یہ احد، پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ آپ پہ بخش کے سی۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، میرا رب کہہ رہا ہے ان لوگوں کو بتا دو جو بے نمازی ہیں، نہیں بے نمازی نہیں، بے نمازی نہیں، ان کو بتاؤ جو کبھی 2 نماز پڑھتے ہیں، کبھی 3 پڑھتے ہیں، کبھی 4 پڑھتے ہیں، کبھی 1 پڑھتے ہیں، کبھی 5 پڑھتے ہیں، کبھی 5 چھوڑتے ہیں، ان کو بتاؤ کہ میں نے تمہارے لیے ویل تیار کیا ہے۔ ویل، وہ ویل کیا بلا ہے؟ وہ دوزخ میں ایک وادی ہے جس سے جہنم کی وادی خود پناہ مانگتی ہے۔
فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ میرا رب پکار پکار کے کہہ رہا ہے ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نمازی بے نمازی برابر؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، میں مجرم اور محرم ایک کر دوں گا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ پھر ابو بکر کی قربانیاں صفر، عمر کی قربانیاں صفر، عثمان کی قربانیاں صفر، پھر بدر کی قربانیاں صفر، پھر علی کی قربانیاں صفر، پھر صحابہ کے فاقے صفر، اصحاب صفہ کے لٹکے ہوئے چہرے، ویران چہرے جن کو دیکھنے کے لیے فرشتے زمین پر اترتے تھے اور ان کی زیارت کرتے تھے، جن کی دعائیں اللہ کے عرش کو ہلا دیتی تھیں، جن کا رونا فرشتوں کو رلا دیتا تھا۔ ایک صحابی تہجد میں نفل پڑھ رہے اور رو رہے، میرے نبی پاس سے گزرے، اس کو نماز میں روتے دیکھا، جب وہ مسجد میں نماز کو آئے تو آپ نے کہا لقد ابقیت اعین ملأ من الملائکۃ کثیر، آج تیرا تہجد کا رونا آسمان کے فرشتوں کو رلا رہا تھا۔ پھر یہ سب ذکر ہو گیا، عشر دینے والا نہ دینے والا اگر برابر ہے تو پھر یہ زکات دینے والا نہ دینے والا برابر ہے، سود کھانے والا نہ کھانے والا برابر ہے۔ اللہ آپ پہ بشکیسی، اللہ بڑا غفور الرحیم۔ ام نجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون، میرے بندو کس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ میں مجرم محرم برابر کر دوں گا؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نمازی بے نمازی برابر؟ ام نجعل المتقین کالفجار۔ پھر اگلی سنو، میرا اللہ کہتا ہے وہ تمہارے اوپر کوئی کتاب آئی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے جسے تم پڑھتے ہو؟ جو کتاب میں نے اتاری ہے وہ تو کہہ رہی ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، وہ تو کہہ رہی ہے فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، یا سود چھوڑ دو یا اللہ اس کے رسول کے خلاف، یا اللہ اس کا رسول تمہارے خلاف جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تم پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فویل للمصلین، میرا اللہ کہہ رہا ہے یا نمازوں کی غفلت چھوڑ دو، یا بیل کی وادی میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا زکات دو، یا پھر فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم، یا پھر یہی پیسہ آگ میں جلا کر تمہارے ماتھے پہ لگاؤں گا، تمہاری کمر پہ لگاؤں گا، تمہارے پہلو جلاؤں گا، پھر میں تم سے کہوں گا یہ وہ پیسہ ہے جس کی تم نے زکات ادا نہیں کی تھی۔ یہ تو میں قرآن سے پڑھ کے سنا رہا ہوں، تم نے کہاں پڑھا ہے؟ اللہ آپ پہ بشکیسی، کوئی مجھے بھی بتا دو، کہیں لکھا ہو تو ہم بھی یہ جھک جھک چھوڑ دیں، ہم بھی یہ تھک تھک چھوڑ دیں، اور ہم بھی لوگوں سے جاؤ میاں موجہ کرو، مسیتاں ڈا دو، مرکز گرا دو، خانقاہیں گرا دو، مدرسے گرا دو، کیونکہ اللہ آپ پہ بشکیسی۔ یہ کہاں ہے؟ یہ کہاں ہے؟ یہ کہاں ہے میرے بھائیو؟ وعملوا الصالحات، ایمان کو مزین کر عمل کے ساتھ، ورنہ اللہ جہنم میں ڈالنے کا اعلان کرتا ہے۔ معاف کرے اس کی مرضی، معاف کرے اس کی مرضی، معاف کرے اس کی مرضی، اس کی رحمت کو پابند نہیں کیا جا سکتا۔ میں قانون بتا رہا ہوں، قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور میرے نبی کا، اپنے نبی کے تمہیں فرمان بتا رہا ہوں، الجفا کل الجفا، الجفا کل الجفا۔ ظالم شیعباد کا سب سے بڑا ظالم کون؟ جو قتل کرے؟ کون؟ جو ڈاکہ ڈالے؟ کون؟ جو زنا کرے؟ کون؟ جو زمین دبا جائے؟ کون؟ جو کسی کا مکان کھا جائے، دبا جائے؟ نہیں 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 نہیں، الجفا کل الجفا، ظالم بہت بڑا ظالم شیعباد کا، ہند سندھ کا کون؟ میرے نبی نے کہا من سمع النداء فلم یجب، جس نے اذان کی آواز سنی اور نماز نہ اٹھ کے پڑھی، یہ سب سے بڑا ظالم ہے، یہ سب سے بڑا ظالم ہے کہ اپنے خالق کی پکار پہ نہ آیا، اپنے مالک کی پکار پہ نہ آیا، شہنشاہ اعظم کی پکار پہ نہ آیا، جس نے مجھے نطفے سے انسان بنایا۔ الم یک نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوى ولقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناه نطفۃ فی قرار مکین۔ اے ہے ایسی خوبصورت آیات میں میرا رب مجھے بتائے، او ظالم، تو مٹی، تو غذا، تو گندا پانی، تو نطفہ، تو علقہ، تو مضغہ، پھر ہڈیاں، پھر گوشت، پھر کھال، پھر نین نقش، پھر روح ڈالی، ثم السبیل یسرا،
پھر تمہیں دنیا میں لایا، والارض فرشناها، زمین کا فرش بچھایا، الشمس والقمر دائبین، سورج چاند کو تیرا غلام بنایا، اور وجعلنا اللیل والنہار آیتین، دن اور رات تیرے لیے لے کر آیا، سخر لکم الانہار، دریا چلائے، بحال تیرے لیے زمین کا فرش بچھایا، تھنوں سے دودھ اتارا، کلیوں کو مہکایا اور بلبل کو نغمایا اور بادلوں کو برسایا اور بارشوں کے قطروں سے تیری زمین کے سینے کو ٹھنڈا فرمایا، پھر سینہ چاک کر کے پھل نکالے، پھول نکالے، غلے نکالے، کروڑوں تیرے پر قربان کیے، ذبح کیے۔ میرا اتنا بھی حق نہیں میں کہوں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اور تم کہو جو ساڈے کول پڑھی نہیں جاندی، دعا چا کرو جی، دعا چا کرو جی، پڑھی نہیں جاندی، دعا چا کرو۔ کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، میری نعمتیں گن تو صحیح، مع ذلك، اس کے باوجود کہ میرے پکارنے پر تو نہیں آتا، نہیں آتا، ان سألتنی أعطيتك، تو جب ہاتھ اٹھاتا ہے میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ شرط لگی تو ایمان والے ناکام، کون سی ناکامی؟ سیدھے جنت میں نہیں جائیں گے، دوزخ سے ہو کر جنت میں جائیں گے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تبلیغ کا کام، دعوت کا کام، یہ شرط اس امت پہ لگی ہے، پہلوں پہ نہیں تھی، اس امت پر ہے۔ کیوں کہ یہ آخری نبی کی آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو پوری دنیا کے انسان، ان میں جیسے صحت بگڑتی ہے ایسے ہی اخلاق بگڑتے ہیں، ایسے ہی ایمان بگڑتا ہے، ایسے ہی کردار بگڑتا ہے۔ تو صحت کو بنانے کے لیے طبیب، ڈاکٹر، میڈیکل کی محنت ہے، انسان کے اخلاق بگڑ جائیں بنانے کے لیے، ایمان بگڑ جائے بنانے کے لیے، کردار بگڑ جائے بنانے کے لیے، یہ دعوت کا کام ہے، یہ تبلیغ کا کام ہے، یہ اللہ نے اس امت پہ فرض کیا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ یہ تیسری شرط لگانے سے ایمان والے، عمل والے بھی ناکام، عمل والے بھی ناکام۔ وتواصوا بالحق، یہ تمہارا امتیازی کام ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ